ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے صدیوں سے مفکرین کو، سائنسدانوں کو اور شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کیا ہے۔ ہم اچھے کیوں ہیں؟ یعنی انسانوں میں یہ ضمیر، نیکی اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ آخر آیا کہاں سے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم کرسٹوفر بوہم کی ایک بہت ہی شاندار کتاب اخلاقیات کی ابتدا، نیکی، قربانی اور شرم کا ارتقاء کے مواد کا تجزیہ کریں گے۔ اور یہ کتاب ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے شکاری معاشروں میں واپس لے جاتی ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہماری اخلاقی جبلتیں کیسے پیدا ہوئیں۔ اور اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آڈیوز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں تلفظ یا گرامر کی کچھ غلطیاں ہوں۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی اور معلوماتی مواد فراہم کرنا ہے۔ جی، اور یہ موضوع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ وہی سوال ہے جس نے خود چارلز ڈارون کو بھی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ بالکل، ان کا نظریہ تو موضوع ترین کی بقا پر مبنی تھا، تو پھر بے غرضی اور قربانی کی گنجائش کہاں سے نکلی؟ بوہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہے۔ چلیں پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب ہمیں ملکہ وکٹوریہ کے انگلینڈ میں لے جاتی ہے، ایک ایسا دور جب بائبل کے لفظی معنوں پر گہرا یقین کیا جاتا تھا۔ جی، اور فطرت کو خدا کی بنائی ہوئی ایک مکمل، ایک جامد چیز سمجھا جاتا تھا جو بدل نہیں سکتی۔ لیکن پھر 1859 میں چارلز ڈارون کی کتاب آئی آن دی اوریجن آف اسپیشیز، اور اس نے جیسے ایک فکری زلزلہ برپا کر دیا۔ اس نے کہا کہ فطرت جامد نہیں ہے بلکہ قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے ایک اندھے اور میکینکی عمل کے ذریعے مسلسل بدل رہی ہے۔ یعنی جو جاندار اپنے ماحول سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے وہی زندہ بچتا ہے اور اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ اس وقت کے مذہبی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور اس نظریے کی بنیاد تو دو بہت سادہ حقیقتوں پر تھی۔ ایک تو یہ کہ ہر جاندار دوسرے سے تھوڑا مختلف پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وسائل محدود ہیں، اس لیے سب زندہ نہیں رہ سکتے۔ صحیح، اور اسی سے سروائیول آف دا فٹسٹ کا وہ مشہور زمانہ خیال سامنے آیا۔ ٹھیک کہا، لیکن اصل دھماکہ تو تب ہوا جب ڈارون نے 1871 میں اپنی کتاب دی ڈسینٹ آف مین میں انہی نظریات کا اطلاق ہم انسانوں پر کر دیا۔ اچھا، انہوں نے نہ صرف ہمارے جسمانی ارتقاء جیسے بڑا دماغ اور دو ٹانگوں پر چلنے کی بات کی، بلکہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے انسانی ضمیر کے ارتقاء پر بھی ایک نظریہ پیش کر دیا۔ تو کیا نظریہ تھا وہ؟ ڈارون کا خیال کیا تھا کہ ضمیر کیسے بنا؟ ڈارون کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جانور جس میں سماجی جبلتیں ہوں، جیسے ماں باپ کا بچوں سے پیار یا گروہ میں رہنے کی خواہش، جیسے ہی اس کی ذہنی صلاحیتیں ہم انسانوں جتنی تیز ہو جائیں گی تو اس میں اچھے برے کی تمیز یعنی ضمیر وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایک طرح کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے کہ جیسے ہی آپ کے دماغ کا ہارڈ ویئر کافی طاقتور ہو جائے تو اخلاقیات والی ایپ خود ہی انسٹال ہو جاتی ہے؟ بالکل، ڈارون کا اشارہ اسی طرف تھا، اور یہیں پر بوہم کہتے ہیں ایک منٹ رکو، یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کے خیال میں اس نظریے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے ہمارا ضمیر محض ایک حادثہ لگتا ہے، جیسے بڑا دماغ ملنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ بوہم کا پورا نقطہ ہی یہی ہے کہ ہمارا ضمیر کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ اسے گروہی بقا کی بھٹی میں تراشا گیا تھا۔ یہ ہمارے ہاتھ یا آنکھوں کی طرح ایک باقاعدہ ارتقائی خوبی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن یہیں پر ایک اور بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ڈارون کا نظریہ سروائیول آف دا فٹسٹ یعنی ہر فرد کی اپنی بقا کی جنگ پر مبنی ہے، تو پھر ہم دوسروں کی مدد کیوں کرتے ہیں، خاص طور پر ان کی جو ہمارے رشتہ دار بھی نہیں؟ یہ تو نظریے کے بالکل خلاف بات لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تضاد کی نشاندہی کی ہے۔ اسی کو قربانی کا تضاد یا الٹروئزم پیراڈاکس کہتے ہیں۔ الٹروئزم پیراڈاکس؟ جی، اس کی ایک وضاحت تو ولیم ہیملٹن نے رشتہ داروں کا انتخاب یعنی کن سلیکشن کا نظریہ پیش کر کے دی۔ اس کے مطابق اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ اپنے جینز شیئر کرتے ہیں۔
اچھا، جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ بالواسطہ طور پر اپنے جینز کو اگلی نسل میں منتقل کرنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں اقربا پروری یا نیپوٹزم؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کا خیال کیوں رکھتے ہیں، لیکن اصل معمہ تو اجنبیوں کی مدد کرنا ہے۔ کتاب میں جسے غیر خاندانی فیاضی کہا گیا ہے، جی، حیاتیاتی طور پر تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ آپ اپنے وسائل اور توانائی کسی ایسے پر خرچ کر رہے ہیں جس سے آپ کے جینز کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، اور یہیں پر مفت خوروں یعنی فری رائڈرز کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ فری رائڈرز؟ جی، جارج ولیمز نے کہا کہ نظریاتی طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں سب فیاض ہوں، ایک خود غرض شخص سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ وہ سب سے مدد لے گا لیکن خود کسی کی مدد نہیں کرے گا اور اپنے وسائل بچا کر سب سے زیادہ پھلے پھولے گا۔ ظاہر ہے، اس منطق کے حساب سے تو خود غرضی والے جینز کو پوری آبادی پر حاوی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اجنبیوں کے لیے بھی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب کہتی ہے کہ یہاں حیاتیات کے ساتھ ساتھ ثقافت کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ثقافت کا؟ جی، ہمارے معاشروں میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسے سنہرے اصول بنائے گئے ہیں۔ شکاری قبائل پر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر فیاضی کی تبلیغ کرتے ہیں اور خود غرضی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچے گا تو پورا گروہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ایک جبلت نہیں بلکہ ایک سیکھا ہوا رویہ بھی ہے جسے سماجی دباؤ کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ضمیر کے کام کرنے کے طریقے پر آتے ہیں۔ کتاب ایک بہت ہی دلچسپ انتخاب کرتی ہے۔ وہ جرم یعنی گلٹ کے بجائے شرم یعنی شیم کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی دو بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ شرم سے ملتے جلتے الفاظ دنیا کی تقریباً ہر زبان اور ہر ثقافت میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ جدید شہری معاشرے ہوں یا دور دراز کے قبائل۔ جبکہ جرم کا تصور، مطلب ایک اندرونی ذاتی گناہ کا احساس، اتنا عالمگیر نہیں ہے۔ بالکل، اور دوسری شاید زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ شرم کا تعلق ایک عالمگیر جسمانی رد عمل سے ہے۔ شرم سے چہرے کا سرخ ہو جانا یعنی بلشنگ۔ جرم کا ایسا کوئی واضح جسمانی اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک منٹ، بہت سے لوگ جو پالتو جانور رکھتے ہیں وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ان کا کتا شرم محسوس کرتا ہے۔ جب وہ کوئی جوتا چبا دیتا ہے اور مالک گھر آتا ہے تو وہ جس طرح نظریں جھکاتا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شرمندہ ہے۔ تو کیا ہم اپنی بھاونائیں ان پر تھوپ رہے ہیں یا ان کے دماغ میں واقعی کچھ چل رہا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت عام مشاہدہ ہے، لیکن کتاب کے مطابق معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کتے اصول سیکھ سکتے ہیں اور مالک کی ناراضگی پر خوف یا تابع داری کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس اصول کو اخلاقی طور پر نہیں اپناتے جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ فرق یہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ثبوت تجربات سے ملتا ہے۔ کتوں پر سزا صرف اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب وہ غلط کام کرنے کے 0.6 سیکنڈ کے اندر دی جائے۔ اتنی جلدی؟ جی، اگر آپ کام سے گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کتے نے گھنٹوں پہلے کوئی گڑبڑ کی تھی اور آپ اسے تب سزا دیتے ہیں تو وہ اس سزا کو اپنے پرانے عمل سے نہیں جوڑ پائے گا۔ اوہ! وہ صرف آپ کے موجودہ غصے سے ڈرے گا اور تابعداری دکھائے گا، جبکہ انسان اور یہاں تک کہ بندر بھی بعد میں دی جانے والی سزا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کتوں کے دماغ میں پری فرنٹل کارٹیکس کا چھوٹا ہونا بھی ہے، جو خود پر قابو پانے اور سماجی فیصلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ صرف اصول سیکھنا نہیں بلکہ اصول کو اندرونی طور پر اپنانا اور اس پر یقین کرنے کی بات ہے۔ یہ ساری تھیوری تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا ہم اسے عملی طور پر کہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آج بھی کوئی معاشرہ اس طرح رہتا ہے؟ کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ بالکل، اور یہی اس کتاب کی سب سے مضبوط بات ہے۔ وہ ہمیں ماہر بشریات کولن ٹرنبل کی تحقیق کے ذریعے ایمیوٹی پگمیز قبیلے کی ایک حقیقی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی ان تمام نظریات کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ چلیں یہ کہانی سنتے ہیں، مجھے ایسی حقیقی مثالیں بہت پسند ہیں۔ تو کہانی سیفو نامی ایک شکاری کی ہے۔ یہ لوگ ایک مساوات پسند معاشرے میں رہتے ہیں جس کا پہلا اصول ہے برابری۔ برابری۔ سب کو برابر کا حصہ ملتا ہے۔ کسی کا رتبہ یا مہارت اسے زیادہ کا حقدار نہیں بناتی۔ پورے قبیلے کی بقا اسی تعاون پر منحصر ہے۔ لیکن سیفو،
جیسا کہ کتاب بتاتی ہے تھوڑا مغرور تھا، اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ ایک اجتماعی شکار کے دوران اس نے اصول توڑا۔ اس نے سب سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اپنا جال باقی سب کے جالوں سے آگے لگا دیا تاکہ وہ سب سے زیادہ جانور پکڑ سکے۔ اس نے گروہ کے بنیادی اصول کو توڑا۔ جی، اور جب وہ پکڑا گیا تو سزا جسمانی نہیں تھی، سزا سماجی تھی۔ سماجی سزا؟ پہلے تو سب نے اس سے بات کرنا بند کر دی، مکمل خاموشی۔ ذرا تصور کریں اس نفسیاتی دباؤ کا کہ پورا گاؤں آپ کے پاس سے ایسے گزر رہا ہے جیسے آپ وجود ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو بہت شدید سزا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کا سامنا کیا گیا تو اسے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شخص نے اس پر چیختے ہوئے کہا، جانور زمین پر لیٹتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ تمہاری حرکت جانوروں جیسی ہے۔ بالکل، کہ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ سیفو نے پہلے تو جھوٹ بولا، لیکن جب اس کا جھوٹ نہ چلا تو اس نے تکبر سے کہا، میں ایک سردار ہوں، میں زیادہ کا حقدار ہوں۔ یہ تو اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایک مساوات پسند معاشرے میں خود کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالکل، یہ آگ پر تیل ڈالنے جیسا تھا۔ قبیلے نے اسے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم خود کو سردار سمجھتے ہو تو اپنا خاندان لو اور جنگل میں کہیں اور اپنا راج قائم کر لو، یہاں ہم سب برابر ہیں۔ یعنی بے دخلی کی دھمکی؟ جی، جو کہ ایسے ماحول میں موت کی سزا کے برابر تھی۔ تو آخر میں سیفو کا کیا بنا؟ آخرکار سیفو ٹوٹ گیا۔ اس نے شکست تسلیم کی۔ اس نے سب کے سامنے معافی مانگی اور شکار کیا ہوا سارا گوشت واپس کر دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد ہی اسے دوبارہ گروہ میں قبول کیا گیا۔ یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ گروہ کا مقصد صرف سزا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک نافرمان رکن کی اصلاح کرنا تھا۔ کیونکہ سیفو ایک اچھا شکاری تھا، اسے کھونا گروہ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ بالکل۔ ہاں، یہ کہانی تو واقعی ان تمام تصورات کو زندہ کر دیتی ہے۔ تانے، شرمندگی اور گروہ سے نکالے جانے کا خوف، یہ وہ اوزار ہیں جن سے اخلاقیات کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور سماجی کنٹرول کے یہی طریقے، غیبت، تضحیک، شرمندگی اور سزا، وہ ہیں جنہیں مصنف سوشل سلیکشن یعنی سماجی انتخاب کہتے ہیں۔ سوشل سلیکشن یہ قدرتی انتخاب سے مختلف ہے کیونکہ یہاں انتخاب ماحول نہیں بلکہ گروہ کے دوسرے افراد جان بوجھ کر رہے ہیں۔ یہی وہ قوتیں ہیں جنہوں نے لاکھوں سالوں میں ہماری اخلاقی جبلتوں کو تشکیل دیا ہے۔ یعنی وہ افراد جو گروہ کے اصولوں کی پیروی کرتے تھے، ان کے زندہ رہنے اور نسل بڑھانے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ ڈارون کے پیش کردہ معمے سے لے کر قربانی کے تضاد تک اور انسانی ضمیر کے کام کرنے کے طریقے تک، یہ سب چیزیں کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور سیفو کی کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف نظریات نہیں بلکہ زندہ حقیقتیں ہیں جو آج بھی شکاری قبائل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہی بوہم کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ ہمارا ضمیر ذہانت کا کوئی حادثاتی نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک ارتقائی موافقت ہے جسے سماجی انتخاب نے تراشا ہے تاکہ ہم بڑے گروہوں میں تعاون کے ساتھ رہ سکیں۔ ہم نے کرسٹوفر بوہم کی کتاب اخلاقیات کی ابتدا کے صرف ابتدائی چند ابواب کی سطح کو چھوا ہے۔ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور اس میں اور بھی بہت سی دلچسپ تہیں ہیں۔ اس کتاب کے اگلے ابواب کا تجزیہ ہم اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ چھوڑے جاتی ہوں۔ کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ ہمارا ضمیر چھوٹے قریبی گروہوں میں تیار ہوا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا اور سماجی دباؤ بہت مؤثر تھا۔ وہی اخلاقی ڈھانچہ آج گمنام شہروں اور عالمی ڈیجیٹل رابطوں کی دنیا میں ہماری کتنی اچھی خدمت کر رہا ہے، جہاں ہم اکثر اجنبیوں سے گھرے رہتے ہیں اور جواب دہی کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے تجزیے کے سلسلے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے اس حیران کن حقیقت پر بات کی تھی کہ انسان جانوروں کی دنیا میں تعاون کرنے کے چیمپئن ہیں، لیکن آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ایک گہرے سوال پر غور کریں گے جو ہم سب کے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ سنہرا اصول، یہ آخر ہر مذہب اور ہر ثقافت کی بنیاد کیوں ہے؟ خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ انسانی فطرت میں خود غرضی کا عنصر بھی بہت مضبوط ہے۔
تو آج ہم اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ خاندان سے باہر بالکل اجنبیوں کے لیے فراخدی اور ایثار کا جذبہ کیسے پیدا ہوا۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سنہرا اصول آیا کہاں سے اور اس کے پیچھے ارتقائی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ وہ چیلنج ہوگا جسے سائنسدان مفت خوروں کا مسئلہ یعنی دی فری رائڈر پرابلم کہتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ جو نظام سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن بدلے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم آباء و اجداد نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی اور اس عمل نے ہمارے ضمیر اور ہماری اخلاقیات کی تشکیل میں کیا کردار ادا کیا۔ اور یہ کہانی صرف اچھائی کی نہیں بلکہ بقا کی ایک بہت سخت جنگ کی ہے۔ یہ بات تو واقعی حیران کن ہے کہ یہ اصول کتنا عالمگیر ہے۔ عیسائیت میں بھی کہا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے، اور کنفیوشس نے بھی یہی کہا جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے وہ دوسروں پر کبھی مسلط نہ کرو۔ یہ صرف اچھی باتیں نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی معاشرتی آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں، یہ ایک بنیادی ارتقائی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہیں جسے ہم بالواسطہ باہمی تعاون یا انڈائریکٹ ریسیپروسٹی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں نے آپ کی مدد کی تو آپ میری مدد کریں، نہیں، اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش ہے جہاں ہر کوئی ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار ہو، اس امید پر کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو کوئی اور میری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ تو یہ قسم کی سماجی انشورنس پالیسی ہے۔ بالکل بہترین تشبیہ ہے کہ آپ آج پریمیم بھرتے ہیں یعنی کسی کی مدد کرتے ہیں تاکہ کل جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کلیم کر سکیں۔ بالکل یہی، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال قدیم شکاری گروہوں میں ملتی ہے جو بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ جب ایک بڑا جانور مارا جاتا تھا تو کوئی یہ حساب نہیں رکھتا تھا کہ کس نے نیزہ مارا یا کس نے جال پھینکا، گوشت پورے قبیلے میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر آج آپ بدقسمت رہے اور خالی ہاتھ لوٹے تو بھی آپ کا خاندان بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہاں آپ کی سخاوت، آپ کی ساکھ ہی آپ کی سب سے بڑی دولت تھی۔ لیکن ہر انشورنس سسٹم میں ایک خطرہ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ لوگ جو پریمیم نہیں دیتے لیکن کلیم کرنے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ انسانی معاشروں میں یہ مسئلہ کیسے نظر آتا ہے؟ یہاں سے ہی تو مفت خوروں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ارتقائی حیاتیات کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ اگر ایک معاشرے میں سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو اس شخص کو کیا چیز روکے گی جو صرف فائدے اٹھائے اور بدلے میں کچھ نہ کرے؟ ذرائع اس مسئلے کو دو طرح کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے ہیں دھوکے باز یعنی چیٹرز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نظام کے اندر رہ کر چھپ کر اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ صرف دوسروں کی محنت کا پھل کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی شخص جو شکار پر تو جائے لیکن جان بوجھ کر پیچھے رہے اور کوئی محنت نہ کرے اور پھر شام کو گوشت میں برابر کا حصہ دار بن جائے۔ بالکل، لیکن ایک دوسری قسم ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ذرائع کے مطابق وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہیں دھونس جمانے والے، بلیز۔ یہ الفا قسم کے لوگ ہیں جنہیں دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ اپنی جسمانی طاقت یا دھونس کے ذریعے جو چاہتے ہیں وہ سب کے سامنے چھین لیتے ہیں۔ وہ نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے اصول تم پر لاگو ہوتے ہیں، مجھ پر نہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دھونس جمانے والا پورے گروہ کے سماجی ڈھانچے کو کھلے عام چیلنج کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری برابری اور تعاون کا نظام میرے لیے بے معنی ہے۔ بالکل، اور یہی چیز انہیں دھوکے بازوں سے کہیں زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ دیکھیں، ایک دھوکے باز نظام کو اندر سے کمزور کرتا ہے، لیکن ایک دھونس جمانے والا پورے نظام کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ سب کے سامنے یہ ثابت کرتا ہے کہ اصول توڑے جا سکتے ہیں، جس سے دوسروں کا بھی تعاون پر سے اعتماد اٹھ سکتا ہے۔ تو پھر یہ تو ایک ناقابل حل مسئلہ لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس عدالتیں، جیلیں اور پولیس نہیں ہیں تو ایک طاقتور بدماش کو کون روکے گا؟
قدیم معاشرے اس کے سامنے تو بالکل بے بس ہوں گے۔ یہ سب نظریاتی باتیں تو اچھی ہیں، لیکن ہم یہ جان کیسے سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے اس مسئلے سے حقیقت میں کیسے نمٹا؟ ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین تو ہے نہیں۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور اس کا جواب ہمیں آج کے دور کے ان شکاری گروہوں کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے جن کا طرز زندگی ہمارے قدیم آباء و اجداد سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ماہرین بشریات انہیں لیٹ پلائسٹوسین کے لیے موزوں یعنی لیٹ پلیسٹوسین اپروپریٹ یا LPA شکاری کہتے ہیں۔ ان معاشروں کا مطالعہ کر کے ہم تقریباً 45,000 سال پہلے کے انسانی سماجی رویوں کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک بہت بڑا اعتراض ہو سکتا ہے، جسے مارجنلائزیشن آرگیومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دلیل میں وزن تو ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم اور سنجیدہ سوال ہے۔ آج کی یہ شکاری گروہ دنیا کے سب سے مشکل اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے صحرائے کالہاری یا آرکٹک کے برفزار، جبکہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو افریقہ کے سرسبز میدان تھے۔ کیا یہ موازنہ واقعی درست ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پلائسٹوسین کا دور یعنی برفانی دور کوئی جنت نہیں تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور میں موسمیاتی تبدیلیاں بہت شدید اور تیز تھیں۔ ایک نسل سرسبز میدانوں میں رہتی تھی تو اگلی نسل کو شاید شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی وسائل کی بہتات ہوتی تو کبھی شدید قحط۔ اس غیر یقینی صورتحال کا مطلب ہے کہ انہیں بھی بقا کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے تھے، بالکل آج کے LPA گروہوں کی طرح۔ اس لیے یہ موازنہ مکمل طور پر درست نہ صحیح، لیکن یہ ہمیں ماضی کو سمجھنے کا بہترین دستیاب ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان معاشروں کو ماضی کی ایک کھڑکی مان لیں تو انہوں نے ہمیں کیا دکھایا؟ ان کے اندر انصاف کا نظام کیسا تھا؟ جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ کافی چونکا دینے والے ہیں۔ مثلاً سزائے موت ایک حقیقت تھی۔ ذرائع میں دی گئی ایک تحقیق کے مطابق 50 مختلف LPA معاشروں کا جائزہ لیا گیا اور ان میں سے نصف سے زیادہ میں سزائے موت کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بہت سخت سزائیں۔ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ سزائے موت موجود تھی، بلکہ یہ کہ وہ کن جرائم پر دی جاتی تھیں۔ یہی میرا اگلا سوال تھا۔ میں تو یہی سوچتا تھا کہ شاید بار بار چوری کرنے پر یا کسی کا قتل کرنے پر یہ سزا دی جاتی ہوگی، لیکن اعداد و شمار تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سزائے موت کی سب سے عام وجہ نہ تو چوری تھی، نہ دھوکہ دہی، اور نہ ہی عام لڑائی جھگڑے۔ سب سے عام وجہ تھی دھونس جمانا۔ وہ افراد جو خود کو بڑا آدمی یا بگ شاٹ سمجھتے تھے، دوسروں کا حصہ چھینتے تھے، خواتین پر زبردستی کرتے تھے یا پورے گروہ پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، انہیں پورے معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا تھا اور بالآخر انہیں ہی راستے سے ہٹایا جاتا تھا۔ یہ براہ راست دھونس جمانے والے مفت خوروں کے مسئلے کا انتہائی سخت حل تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ دھوکے باز ہوتے ہیں، جو نظام کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ دھونس جمانے والوں کو زیادہ سخت سزا کیوں دی جاتی تھی؟ کیا وہ زیادہ نظر آتے تھے یا ان کا خطرہ زیادہ بنیادی نوعیت کا تھا؟ ان کا خطرہ زیادہ بنیادی نوعیت کا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ایک دھوکے باز نظام کے اصولوں کو ماننے کا ناٹک کرتا ہے، لیکن ایک دھونس جمانے والا ان اصولوں کو کھلے عام مسترد کرتا ہے۔ وہ پورے گروہ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ طاقت ہی حق ہے۔ اگر ایک گروہ ایسے شخص کو برداشت کر لے تو تعاون کا پورا ڈھانچہ ہی منہدم ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اصولوں پر عمل کیوں کرے گا؟ اس لیے گروہ کی بقا کے لیے ایسے شخص کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طاقتور ارتقائی قوت تھی، جسے ذرائع میں ایک بہت دلچسپ نام دیا گیا ہے: سزائی سماجی انتخاب، پینیٹیو سوشل سلیکشن۔ یعنی معاشرہ فعال طور پر ان لوگوں کو ختم کر رہا تھا جو سماج دشمن رویے رکھتے تھے، اور اس طرح وہ انسانی جین پول کو خود تشکیل دے رہا تھا۔ یہ تو قدرتی انتخاب کے ساتھ ساتھ سماجی انتخاب کا عمل بھی تھا۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے۔
ہزاروں نسلوں پر محیط اس عمل نے ان جینز کو ختم کر دیا جو بے لگام جارحیت اور غلبہ پانے کی خواہش سے منسلک تھیں، اور اس نے ان جینز کو فروغ دیا جو خود پر قابو پانے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے اور فراخ دلی سے متعلق تھے۔ اس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ایک طرح سے خود کو پالتو بنایا۔ انہوں نے بھیڑیے جیسی جارحیت کو ختم کر کے ایک زیادہ تعاون کرنے والے کتے جیسے سماجی جانور کو جنم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ضمیر، ہماری شرم، ہمارا احساس جرم، یہ سب صرف ثقافتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی جڑیں اس قدیم اور سخت انصاف کے نظام میں ہیں؟ بالکل۔ اس نظام نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں ایثار اور باہمی تعاون پر مبنی دیگر میکانزمز جیسے اچھی ساکھ کی بنیاد پر ساتھی کا انتخاب کرنا زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے تھے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ دھونس جمانے والوں کو برداشت نہیں کرے گا تو آپ فراخ دل اور ایماندار ہونے میں زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اخلاقی ارتقاء کی بنیاد ہے۔ گرو نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کون سی خصوصیات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں میں فراخ دلی کا جذبہ صرف ایک خوشگوار احساس نہیں، بلکہ یہ ایک ارتقائی خصوصیت ہے جسے ایک انتہائی چوکنا اور بعض اوقات بے رحم سماجی نظام نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ ایک ایسا نظام جو خود غرضی، خاص طور پر دھونس اور دھاندلی کو فعال طور پر دباتا تھا۔ یہ سنہرا اصول صرف ایک اچھی نصیحت نہیں، بلکہ یہ بقا کا ایک اوزار ہے جسے خون سے سینچا گیا ہے۔ اور سماجی کنٹرول اور سزا پر یہ بحث ہمیں ایک اور بھی گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت، یعنی ایک گروہ کا اکٹھا ہونا، ایک پیچیدہ سماجی مسئلے پر بات کرنا، ایک متفقہ فیصلہ کرنا اور پھر اس خطرناک فیصلے پر عمل درآمد کرنا، یہ صلاحیتیں خود کہاں سے آئیں؟ ہم نے گروہی عمل اور اخلاقی فیصلوں کی یہ ذہنی صلاحیت کیسے پیدا کی؟ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے جو ذہنی اوزار چاہیے وہ بھی تو کہیں سے آئے ہوں گے؟ جی، یہ قابلیت تو اچانک پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی ضمیر کے ارتقاء کے لیے بھی کچھ پہلے سے موجود بنیادیں ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ارتقائی سفر میں مزید پیچھے جانا ہوگا، لاکھوں سال پہلے اپنے بندرنما آباء و اجداد کو دیکھنے کے لیے۔ ہم ان پہلے سے موجود خصائل کا جائزہ لیں گے جنہیں سائنس پری ایڈیپٹیشنز کہتی ہے، جنہوں نے انسانی ضمیر کے ارتقاء کو ممکن بنایا۔ پری اڈیپٹیشنز، یہ ایک نیا اور دلچسپ لفظ ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو کسی اور مقصد کے لیے تھیں لیکن بعد میں اخلاقیات کی بنیاد بن گئی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جیسے پرندوں کے پر شاید پہلے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے بنے تھے اور لاکھوں سال بعد اڑنے کے کام آئے، اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پرکھوں میں کون سی سماجی اور ذہنی صلاحیتیں پہلے سے موجود تھیں جنہوں نے ضمیر اور انصاف کے اس پیچیدہ نظام کے ارتقاء کا راستہ ہموار کیا۔ اگلی بار ہم اسی پر بات کریں گے ہمارے اگلے باب میں، جس کا عنوان ہے کچھ قابل احترام آباء و اجداد کو زندہ کرنا۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات ختم کی تھی کہ انسان کا ضمیر کیسے بنا، یعنی وہ اندر کی آواز جو ہمیں خود غرضی سے روکتی ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ایک ایسے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو شاید اس سے بھی بڑا ہے۔ انسان جو ارتقائی طور پر اپنی بقا کے لیے لڑتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کیوں کرتا ہے؟ خاص طور پر ان کی جن سے نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی فوری فائدے کی امید۔ یہ تو مطلب سیدھا ارتقاء کے اصولوں کے ہی خلاف لگتا ہے نا؟ بھئی اپنی توانائی، اپنے وسائل کسی اور پر کیوں خرچ کریں؟ بالکل، اور یہ ارتقائی حیاتیات کا ایک بہت بڑا معمہ رہا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو تحقیق ہے، جو مختلف قبائلی معاشروں کے گہرے مشاہدات پر مبنی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس بظاہر نقصان دہ رویے کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور کامیاب حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ اور اس حکمت عملی کا جو مرکزی خیال ہے، وہ ماہر حیاتیات رچرڈ ڈی الیگزینڈر نے پیش کیا تھا، جسے وہ باواسطہ باہمی تعاون کہتے ہیں۔ بال واسطہ باہمی تعاون یعنی انڈائریکٹ ریسیپروسٹی۔ یہ سننے میں تو تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔
آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی بات ہے کہ میں تمہاری مدد کروں تم میری مدد کرو؟ اس سے تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں تمہاری مدد کروں تم میری کرو، یہ تو ہوا براہ راست باہمی تعاون۔ لیکن بال واسطہ تعاون کا مطلب ہے میں تمہاری مدد کروں گا اور پھر مستقبل میں جب مجھے ضرورت پڑے گی تو شاید تم یا کوئی اور شخص میری مدد کرے گا۔ اوہ، یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ ایک پورے سماجی نظام پر بھروسے کا نام ہے، ایک اندیکھے معاہدے کی طرح۔ واہ، تو یہ تو ایک قسم کا سماجی انشورنس سسٹم ہوا جو بھروسے پر چلتا ہے۔ یہ خیال کہ اچھائی کبھی ضائع نہیں جاتی اور گھوم پھر کر واپس آتی ہے، کیا اس کی کوئی حقیقی مثالیں بھی ہیں؟ بہت سی ہیں۔ تحقیق میں ٹرک ڈرائیوروں کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ وہ سڑک پر ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ اچھا، ان کا فلسفہ یہی ہوتا ہے، آج میں تمہاری مدد کروں گا، کل تم کسی اور کی کرو گے اور وہ پھر کسی اور کی۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ لیکن یہ صرف آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ماخذات میں یوگوسلاویا کے مونٹینیگرو قبیلے کی کہانیاں ہیں۔ اچھا، وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہاں جب ٹرک ڈرائیور کسی ہوٹل میں اکٹھے کھانا کھاتے ہاں، تو بل آتے ہی سب کے سب اپنے بٹوے نکال کر میز پر رکھ دیتے۔ اچھا، حالانکہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ بل کوئی ایک ہی ادا کرے گا۔ ان کے لیے الگ الگ بل دینا انتہائی خود غرضی اور بے عزتی کی علامت تھی۔ یعنی یہ اپنی سخاوت اور کمیونٹی کا حصہ ہونے کا ایک طرح سے اعلان تھا؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ جو بوگی وہی کاٹو گے۔ یہ تو صرف پیسے کی بات نہیں تھی، یہ ایک سماجی رسم تھی جو ان کے آپس کا تعلق کو مضبوط کرتی تھی۔ جی، اور یہ صرف ڈرائیوروں تک محدود نہیں تھا۔ اسی قبیلے کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جب لوگ اکٹھے بیٹھتے تو کوئی ایک شخص اپنی تمباکو کی تھیلی سب میں گھماتا، ہاں، اور ہر کوئی بغیر حساب کتاب کیے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ کون کم لے رہا ہے کون زیادہ۔ واہ، لیکن سب سے زبردست مثال معاشی بحران کے وقت کی ہے۔ وہ کیا تھی؟ اگر کسی گلابان کی بھیڑیں بھیڑیوں کے حملے میں یا آسمانی بجلی گرنے سے مر جاتی ہاں، تو اس کا تو سب کچھ لٹ جاتا تھا۔ ظاہر ہے۔ ایسے میں قبیلے کے 30 سے زیادہ خاندان، جن میں زیادہ تر غیر رشتہ دار ہوتے، اسے ایک ایک بھیڑ تحفے میں دیتے ہاں، تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ تو ایک مکمل قدرتی انشورنس پالیسی ہو گئی جس میں کوئی پریمیم نہیں تھا، صرف انسانی ہمدردی اور بھروسہ تھا۔ بالکل اسی طرح وہاں موبا کا رواج تھا، یعنی رضاکاروں کی ٹولی جو کسی کا گھر بنانے یا فصل کاٹنے میں مدد کرتے۔ بدلے میں میزبان انہیں کھانا کھلاتا، لیکن ان کی محنت کی قیمت اس کھانے سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ اصل چیز وہ خوشی اور بھائی چارے کا احساس تھا۔ بھئی یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اس نظام کا غلط فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے جو صرف لینا جانتے ہوں اور دینے کے وقت غائب ہو جائیں، جنہیں ہم آج کل کی زبان میں فری رائڈرز کہتے ہیں۔ کیا یہ نظام ایسے لوگوں سے نمٹ سکتا تھا؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں۔ یہ نظام اندھا نہیں تھا۔ یہاں ایک قسم کی میکرو گنتی ضرور ہوتی تھی، یعنی کوئی روزانہ کا حساب تو نہیں رکھتا تھا، لیکن پورے گروہ کو اجتماعی طور پر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کون کتنا حصہ ڈال رہا ہے، کون واقعی ضرورت مند ہے اور کون صرف کام چور ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی رجسٹر ہوتا تھا؟ نہیں، رجسٹر سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوتی تھی، گپ شپ۔ گپ شپ؟ جی، گپ شپ جسے ہم اکثر ایک منفی چیز سمجھتے ہیں، وہ دراصل ان چھوٹے معاشروں میں سماجی کنٹرول کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ لوگوں کی ساکھ یعنی ریپوٹیشن ان کی باتوں سے بنتی یا بگڑتی تھی۔ ایک محنتی، سخی اور ایماندار شخص کی اچھی شہرت ہوتی تھی، اور ضرورت پڑنے پر سب سے زیادہ مدد بھی اسی کی ہوتی تھی۔ اور جو کاہل ہوتا تھا؟ جبکہ کاہل، کنجوس یا دھوکے باز شخص بدنام ہو جاتا اور مشکل وقت میں اسے بہت کم مدد ملتی۔ تو گپ شپ ایک طرح کا غیر رسمی عدالتی نظام تھا جو لوگوں کو سیدھا رکھتا تھا۔ یعنی گپ شپ اس معاشرے کا سوشل میڈیا تھی جو سب کا ریکارڈ رکھتی تھی۔ لیکن یہاں میں پھر سے اسی ارتقائی سوال پر آؤں گی۔ ٹھیک ہے، گروہ کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو سخی انسان اپنی محنت اور وسائل دوسروں پر لگا رہا ہے، اسے ذاتی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مطلب اس کے جینز اگلی نسل میں جانے کے امکانات کیسے بڑھ رہے ہیں؟
دیکھیں، یہاں ہمدردی کا جذبہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کر کے ملنے والی خوشی ایک بہت بڑی تحریک ہے۔ لیکن ارتقاء صرف جذبات پر نہیں چلتا، اس کی کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ مثلاً شکاری قبائل میں جب کوئی بڑا جانور شکار ہوتا تو گوشت کی تقسیم ضرورت کے مطابق ہوتی تھی۔ جس خاندان میں بچے زیادہ ہوتے اسے بڑا حصہ ملتا تھا۔ یہ تو منصفانہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی ایک تاریک جہت بھی ہے۔ خانہ بدوش قبائل میں جہاں بقا کا انحصار نقل و حرکت پر ہوتا تھا، جب بوڑھے افراد اتنے کمزور ہو جاتے کہ وہ ساتھ نہ چل پاتے تو گروہ کو انتہائی تکلیف دہ فیصلے کرنے پڑتے تھے۔ جیسے انوٹ قبیلے میں بوڑھوں کو عزت کے ساتھ برف پر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سکون سے موت کو گلے لگا لیں۔ جنوبی امریکہ کے کچھ قبائل میں انہیں پتھر کی کلہاڑی سے مار دیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی شکاری جانور کا لقمہ نہ بنے۔ ایک منٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بہت ہی بے رحمانہ ہے۔ ایک طرف اتنی سخاوت کہ کسی کا نقصان پورا کرنے کے لیے پورا قبیلہ کھڑا ہو جائے، اور دوسری طرف اپنے ہی بزرگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ یہ تضاد سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں نا، یہی تضاد ہی اس نظام کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایثار اور ہمدردی لامحدود نہیں ہوتی، اس کی حد وہاں آ جاتی ہے جہاں گروہ کی مجموعی بقا خطرے میں پڑ جائے۔ ایک فرد جو گروہ پر مستقل بوجھ بن جائے، اس کی مدد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مصنف نے خود سربیا میں ایک ایسی 80 سالہ بوڑھی عورت کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ اچھا۔ اسے ہر رات ایک نئے گھر میں پناہ لینی پڑتی تھی کیونکہ کوئی بھی اسے ایک رات سے زیادہ رکھنے کو تیار نہیں تھا، اس ڈر سے کہ وہ مستقل ذمہ داری نہ بن جائے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاندان سے باہر رحم دلی کی ایک حد ہے، لیکن نظام پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سزا کا نظام مفت خوروں کو روکتا ہے اور بقا کی مجبوریاں ایثار کی حدود متعین کرتی ہیں، لیکن پھر بھی سوال وہی ہے کہ اچھا اور سخی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ صرف سزا سے بچنا ہی تو مقصد نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک اچھا انسان کہلانے کا کوئی ارتقائی انعام بھی تھا؟ بالکل، اور یہ ہمیں الیگزینڈر کے دوسرے کلیدی نظریے کی طرف لاتا ہے جسے ساخت کے ذریعے انتخاب یا سلیکشن بائی ریپوٹیشن کہتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک سخی، ایماندار اور قابل اعتماد شخص کے طور پر اچھی ساخت رکھنے کے ٹھوس فوائد ہوتے تھے۔ کیا فوائد؟ دوسرے لوگ اس کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر شکار پر جانا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم، اسے شادی کے لیے ایک بہتر ساتھی ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو وہ مور کی دم والی بات ہو گئی جسے ماہرین کاسٹلی سگنلنگ بھی کہتے ہیں۔ جیسے مور اپنی اتنی بڑی بھاری دم دکھا کر یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، میں اتنا صحت مند اور طاقتور ہوں کہ اتنی خطرناک چیز کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک انسان کا دوسروں پر اپنے وسائل خرچ کرنا یہ سگنل دیتا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل اور قابلیت ہے کہ میں دوسروں پر خرچ کر سکتا ہوں، اور یہ چیز اسے سماجی طور پر زیادہ پرکشش بناتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اپنی قابلیت کا ایک مہنگا اشتہار ہے، لیکن یہ نظام تبھی کام کرتا ہے جب یہ اشتہار سچا ہو۔ چھوٹے قریبی گروہوں میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی اصلیت جانتا ہے، وہاں دکھاوا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی دھوکہ دہی، چوری یا دھونس جمانے کی کوشش کرے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ تب سزا کا نظام حرکت میں آتا ہے، جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ صحیح۔ جی، اور یہ سزا کا نظام بہت منظم ہوتا تھا۔ 10 شکاری قبائل پر کی گئی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ جرم کی نوعیت کے حساب سے سزا بھی مختلف ہوتی تھی۔ چھوٹے موٹے جرائم کے لیے گپ شپ، تضحیک یا شرمندہ کرنا کافی ہوتا تھا۔ اگر جرم بڑا ہو تو گروہ سے نکال دیا جاتا تھا، جو اس زمانے میں سزائے موت کے برابر تھا۔ اور سنگین جرائم؟ اور سنگین جرائم جیسے قتل یا بار بار چوری کی سزا اکثر موت ہوتی تھی، جو پورے گروہ کی رضامندی سے دی جاتی تھی۔ اگر سزا اتنی سخت تھی تو پھر یہ مفت خوری والے جینز ختم کیوں نہیں ہو گئے؟ آج بھی تو ہمارے معاشرے میں خود غرض اور دھوکے باز لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک لاجواب سوال ہے، اور ماخذ کے مطابق اس کا جواب یہ ہے کہ سزا کا جو خوف ہے نا، وہ زیادہ تر ممکنہ مفت خوروں کو غلط کام کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ اچھا۔ ان کے اندر کا ضمیر، جو دراصل پکڑے جانے کے سماجی نتائج کا اندرونی خوف ہے، انہیں اپنی فطری خواہشات دبانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے جینز تو اگلی نسل میں منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا عملی اظہار نہیں ہو پاتا۔ اس طرح حقیقی ایثار کرنے والوں اور دبے ہوئے مفت خوروں کے درمیان مقابلہ ایک طرح سے برابری کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اور اس کنٹرول سسٹم کو اور مضبوط بنانے کے لیے
ایک اور چیز بھی تو تھی، ہے نا؟ مافوق الفطرت سزاؤں کا خوف۔ بالکل، جب کوئی انسانوں کی نظروں سے بچ کر غلط کام کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ بہت سے قبائل کا یہ پختہ یقین تھا کہ دیوتا، روحیں یا آبا و اجداد ان کے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جی، اور وہ جھوٹ، چوری یا قتل جیسے گناہوں کی سزا بیماری، بدقسمتی یا موت کی شکل میں دیتے ہیں۔ یہ ضمیر کی ایک بیرونی توثیق کی طرح ہے جو لوگوں کو تنہائی میں بھی برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑیں تو ہمارے پاس ایک بہت ہی جامع اور طاقتور اخلاقی نظام کی تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف ضمیر ہے جو اندر سے روکتا ہے، دوسری طرف معاشرتی دباؤ، غپ شپ اور ساکھ کا کھیل ہے، پھر حقیقی سزا کا خوف ہے، اور آخر میں مافوق الفطرت سزاؤں کا ڈر۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں تعاون کرنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی بن جاتی ہے۔ اسی لیے مصنف نے اس مشہور قول کو رد کیا ہے کہ ایک ایثار پسند کو کھرچو تو ایک منافق کا خون بہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ ہاں، اور انہوں نے اس کی جگہ اپنا ایک نیا قول پیش کیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایثار پسند کو کھرچو تو ایک چوکنا اور مفت خوروں کو کامیابی سے دبانے والے کا خون بہے گا، لیکن ہوشیار رہنا، اگر تم نے اسے زیادہ کھرچا تو وہ اور اس کا گروہ تم سے بدلہ لے سکتا ہے اور تمہیں مار بھی سکتا ہے۔ یہ اس پورے سماجی نظام کی طاقت اور پیچیدگی کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ یہاں ایک آخری نکتہ بھی ہے جس پر کچھ ماہرین بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سزا دینے کے عمل میں حصہ نہیں لیتے وہ بھی تو ایک قسم کے مفت خور ہیں۔ انہیں سیکنڈ آرڈر فری رائڈر کہا جاتا ہے۔ وہ نظام سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں لیکن اس کو قائم رکھنے کی قیمت ادا نہیں کر رہے۔ یہ تو ایک دلچسپ اعتراض ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو بھی سزا دی جاتی تھی جو سزا نہیں دیتے؟ قبائلی معاشروں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا نہ دینے کی اکثر کوئی ٹھوس سماجی وجہ ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک مجرم کے قریبی رشتہ دار سزا دینے سے گریز کرتے تھے جسے باقی گروہ سمجھ سکتا تھا۔ اچھا۔ اور چونکہ یہ کردار وقت کے ساتھ بدلتے رہتے تھے، آج کوئی مجرم کا بھائی ہے تو کل کسی اور کا، اس لیے طویل مدت میں یہ حساب برابر ہو جاتا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی ایثار اور اچھائی کوئی سادہ جذبہ نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ ارتقائی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ایسا اخلاقی نظام ہے جسے انسانوں نے لاکھوں سالوں میں بنایا ہے، جس میں اچھی ساخت کو انعام دیا جاتا ہے اور خود غرضی کو سزا۔ اور یہی وہ نظام ہے جس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گروہوں سے نکل کر بڑے پیمانے پر تعاون کرنے اور آج کی پیچیدہ تہذیبیں بنانے کے قابل بنایا۔ بالکل، آج ہم نے جس بنیاد کو سمجھا ہے وہ انسانی سماج کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ضمیر اور سماجی کنٹرول نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ یہ نظام ہمیں اپنی فطری خود غرضی سے آگے بڑھ کر اجنبیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے نا ہاں۔ تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب انسانوں نے شکار اور گلہ بانی کی زندگی چھوڑ کر بڑے شہروں، ریاستوں اور سلطنتوں کی بنیاد رکھی تو ان کے اس اخلاقی نظام میں کیا تبدیلیاں آئیں اور اسے کن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک بالکل نئی اور دلچسپ بحث ہوگی۔ پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بہت دلچسپ سوال پر بات ختم کی تھی کہ یہ قدیم شکاری قبائل جو بظاہر بہت آزاد نظر آتے ہیں، اصل میں کتنی مضبوط اخلاقی برادریوں میں رہتے تھے۔ جی، کہ وہ کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، وسائل بانٹتے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ تو آج ہم اس سے بھی گہرے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اصول، یہ اچھائی برائی کی تمیز آخر ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی کیسے ہے؟ صحیح۔ یہ صرف کتابی باتیں تو نہیں ہیں، یہ کسی انسان کے اندر، اس کے ضمیر میں، اس کی رگ رگ میں کیسے بس جاتی ہے کہ ان کو توڑنے کا خیال ہی اسے اندر سے بے چین کر دے۔ اور اسی عمل کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذرائع ہمیں دنیا کے دو بالکل مختلف کونوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک طرف ہیں کالاہاری صحرا کے کھیونگ بشمن اور دوسری طرف آرکٹک کی برفانی دنیا کے انوٹ قبائل، خاص طور پر نیتسلک اور اٹکو۔ اور ان دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ماہرین بشریات نے ان کے ساتھ سالہ سال گزارے ہیں۔ مطلب یہ صرف انٹرویوز نہیں تھے،
وہ ان کی زندگی کا حصہ بن کر تحقیق کر رہے تھے، ہے نا، جسے ایتھنوگرافک ریسرچ کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور اسی وجہ سے ہمیں صرف اصولوں کی کوئی فہرست نہیں ملتی، بلکہ حقیقی انسانوں کی ذاتی کہانیاں اور ان کے گہرے جذبات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ماہرین انٹرنلائزیشن کہتے ہیں، یعنی اقدار کا انجذاب۔ یہ محض قوانین پر عمل کرنا نہیں، بلکہ ان قوانین کو اپنی ذات کا، اپنی شناخت کا حصہ بنا لینا۔ بالکل۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ خیال تو بہت اچھا ہے کہ اصول انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر بالغ لوگوں میں اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ذرائع میں کچھ بہت طاقتور کہانیاں ہیں۔ اچھا، جی، ایک کہانی ماہر بشریات ایلینور لے کاک کی ہے، جو کری شکاری قبیلے کے ایک شخص تھامس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ راستے میں انہیں 2 اجنبی ملے جو بھوک سے نڈھال تھے۔ تھامس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور اپنے پاس موجود سارا آٹا اور چربی انہیں دے دی۔ اپنا سب کچھ؟ جی، اپنا سب کچھ۔ لیکاک نے بعد میں اس سے پوچھا، تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے نا؟ بالکل، کوئی بھی پوچھے گا۔ تھامس کا جواب اس سوال سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس نے غصے اور حیرت سے کہا، فرض کرو میں انہیں آٹا اور چربی نہ دیتا تو اندر سے بالکل مردہ محسوس کرتا۔ اندر سے مردہ محسوس کرنا، واہ، یہ بہت بہت گہری بات ہے نا؟ یہ فکرہ اندر سے مردہ محسوس کرنا اس گہرے انجذاب کی بہترین مثال ہے۔ یہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی روح کی آواز تھی۔ یہ صرف سماجی دباؤ یا شہرت کا خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے اپنی شناخت، اپنے وجود کے کسی بنیادی اصول کی خلاف ورزی کی ہو۔ یہ کہنا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میں نہ رہتا۔ ہمیں حدزہ شکاریوں کی کہانیاں ملتی ہیں جنہوں نے بالکل اسی طرح اجنبیوں کے ساتھ فراخ دلی دکھائی۔ ایک اور قصہ ایک نوجوان آسٹریلیائی باشندے کا ہے۔ اچھا؟ اس نے ایک ممنوعہ جانور کھانے سے انکار کر دیا، حالانکہ اسے کوئی بزرگ نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کیوں، تو اس نے کہا کیونکہ یہ صحیح نہیں تھا۔ اب یہاں شہرت کا خوف ایک عنصر ہو سکتا ہے، لیکن تھامس کا جذباتی رد عمل وہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ بالغوں کی مثالیں تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ یہ گہری اخلاقیات، یہ اندرونی کمپاس ان کی شخصیت میں پیوست کیسے ہوا؟ ظاہر ہے اس کی جڑیں تو بچپن میں ہی ہوں گی۔ جی، اور یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماہر بشریات جین برگز نے کئی سال انویٹ لوگوں کے ساتھ گزارے۔ اچھا؟ اور ان کے بچوں کی تربیت کے طریقوں پر گہری تحقیق کی۔ وہ بتاتی ہیں کہ انویٹ والدین بچوں کو جان بوجھ کر فرضی لیکن انتہائی شدید اور دباؤ والے اخلاقی مخمصوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ مطلب وہ جان بوجھ کر بچوں کو ایسی صورتحال میں ڈالتے ہیں جو انہیں پریشان کرے؟ جی، یہ تو ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہم تو بچوں کو تحفظ اور سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسی مثالیں ہیں اس کی؟ مثالیں چونکا دینے والی ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے سے پوچھے گی، تم اپنے چھوٹے بھائی کو اتنا تنگ کرتے ہو، اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ کیا؟ یا ایک اور عام سوال، تم مر کیوں نہیں جاتے تاکہ میں تمہاری یہ خوبصورت قمیض لے سکوں؟ یہ تو سننے میں ہی خوفناک ہے۔ مطلب اس کا الٹا اثر نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ خطرناک کھیل نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن برگز کے مطابق اس کا مقصد ظلم نہیں، بلکہ بچے کو اس کے اپنے متضاد جذبات جیسے محبت بمقابلہ حسد کا سامنا کرانا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب ایک بچہ یہ خوفناک سمال سنتا ہے تو اسے مجبوراً اپنے بھائی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اس خیال کو رد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ضمیر کی ایک قسم کی ورزش یا سٹریس ٹیسٹ ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کی اخلاقی ویکسین ہے، جہاں بچے کو ایک کمزور شکل میں برائی کا سامنا کرایا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقی زندگی میں اس کے خلاف مضبوط ہو جائے۔ بالکل۔ اب دوسری طرف کنگ بشمن ہے، جہاں ہمیں نیسا نامی ایک بچی کی حقیقی زندگی کی کہانی ملتی ہے، اور یہ فرضی نہیں بلکہ ایک حقیقی اخلاقی بحران تھا۔ اچھا، اس کی کہانی کیا ہے؟
نیسا کی ماں اس کے چھوٹے بھائی کو جنم دینے والی تھی اور نیسا کو دودھ چھڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر وہ بہت ضد کرتی تھی۔ اس کے والد نے اسے بہت ڈرایا، یہاں تک کہ اسے لکڑ بگوں کے لیے جھاڑیوں میں چھوڑنے کی دھمکی بھی دی۔ اور پھر کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، جب نیسا کا بھائی پیدا ہوا تو ایک دن اس کی ماں نے نیسا سے کہا، میں اس بچے کو دفن کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودنے جا رہی ہوں تاکہ تم دوبارہ دودھ پی سکو۔ چند لمحوں کی خاموشی، یہ سن کر تو دل دہل جاتا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی سنجیدہ تھی؟ یہ ایک بہت شدید نفسیاتی حربہ تھا۔ نیسا، جو اپنے بھائی کی پیدائش پر بہت پرجوش تھی، یہ سن کر رونے لگی اور چیخ کر بولی، میرا چھوٹا بھائی، نہیں، میں دودھ نہیں پینا چاہتی، اسے مت دفن کرو۔ تو اس ایک لمحے میں اسے ایک حقیقی انتخاب کرنا پڑا، اپنی ذاتی خواہش اور اپنے بھائی کی زندگی کے درمیان۔ بالکل، یہ کوئی فرضی سوال نہیں تھا، یہ اس کی آنکھوں کے سامنے کی حقیقت تھی، اور فوراً اس کی خالہ نے مداخلت کی اور ماں کو اس بات پر شرمندہ کیا، جس سے یہ بھی واضح ہوا کہ معاشرے میں یہ رویہ قابل قبول نہیں تھا۔ اچھا، بعد میں بھی نیسا اپنے بھائی سے حسد کرتی رہی، لیکن اب اس کی ماں نے اس حسد کو شرم کے احساس سے جوڑ کر اسے سکھایا کہ یہ غلط ہے۔ تو اگر ہم موازنہ کریں، انوٹ فرضی بحران پیدا کرتے ہیں، جبکہ کنگ کی زندگی میں یہ بحران حقیقی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن نتیجہ ایک ہی ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، بچے کو شدید جذباتی دباؤ میں ڈال کر ایک اخلاقی انتخاب کرنے پر مجبور کرنا، جس سے وہ قدر اس کی شخصیت میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت شدید ثقافتی طریقے ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ صرف سکھایا جاتا ہے یا ہماری فطرت، ہمارے جینز میں بھی کچھ ہے جو ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ یہ جینز اور ثقافت کا باہمی ارتقاء ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب انسانوں میں فطرتاً کچھ رجحانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام انسانی معاشروں میں لوگ ان پر غلبہ پانے والوں کے خلاف غصہ اور مزاحمت دکھاتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 2 سال کی عمر کے قریب بچوں میں شرم اور جھجک جیسے جذبات قدرتی طور پر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یعنی ثقافت ان فطری جذبات کو استعمال کرتی ہے اور انہیں ایک خاص سمت دیتی ہے۔ درست کہا، ثقافت انہی فطری رجحانات پر اپنی عمارت کھڑی کرتی ہے۔ شرم کا فطری جذبہ موجود ہے، لیکن ثقافت یہ بتاتی ہے کہ کن باتوں پر شرم آنی چاہیے، جیسے خود غرضی پر یا اپنے بھائی سے حسد کرنے پر۔ اور اس تربیت میں بچوں کے اپنے کھیل بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کتاب کا مصنف اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ جب اس نے پہلی بار فٹ بال کھیلا اور اصول توڑے تو اسے ایک سماجی اچھوت کی طرح محسوس ہوا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے، بچوں کے کھیل میں تو اصول سب کچھ ہوتے ہیں۔ بالکل، بچوں کے کھیل ایک چھوٹی سی دنیا کی طرح ہوتے ہیں، ایک اخلاقی لیبارٹری۔ یہاں کوئی پولیس یا جج نہیں ہوتا، بچے خود ہی اصول بناتے ہیں، دھوکہ دہی پر سزا دیتے ہیں۔ اور سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا فوری ملتی ہے، باقی بچے آپ کو کھلانا بند کر دیتے ہیں۔ آپ بہت جلدی سیکھتے ہیں کہ گروپ کا حصہ بنے رہنے کی قیمت اصولوں کی پاسداری ہے۔ یہ بالغ زندگی کی سماجی زندگی کے لیے ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹے تو ہم نے دیکھا کہ اخلاقیات صرف اوپر سے مسلط کردہ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا اور ذاتی عمل ہے۔ یہ بچپن کے شدید تجربات کے ذریعے ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ انیوٹ کے فرضی نفسیاتی کھیل ہوں یا نیسا کی حقیقی زندگی کی دل دہلا دینے والی کشمکش۔ بالکل، اور یہی گہرا انجذاب ہے جو لوگوں کو دوسروں کی رائے اور سماجی دباؤ کے بارے میں اتنا حساس بناتا ہے۔ یہی چیز ان اخلاقی برادریوں کی بنیاد ہے جہاں ہر شخص کو اس بات کی شدید فکر ہوتی ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظام تب تک کام کرتا ہے جب تک سب اصولوں پر چلیں۔ جب کوئی ان گہرائی سے پیوست اصولوں کو توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ ایک گروہ جس کے پاس نہ پولیس ہے نہ جیل، اپنے اصولوں کو نافذ کیسے کرتا ہے؟ اور یہیں پر غیبت، عوامی رائے اور سماجی دباؤ جیسے طاقتور اوزار سامنے آتے ہیں، جسے مشہور ماہر عمرانیات ایمل ڈوکائم نے
عوامی رائے کا ظلم کہا تھا۔ tyranny of public opinion۔ جی، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر کسی کو قابو میں رکھتی ہے۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم اپنے ذرائع کے اگلے باب کا جائزہ لیں گے، اخلاقی اکثریت کا کام، اور دیکھیں گے کہ غب شپ، طعنے، سماجی دوری اور اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان گروہوں میں زندگی کو کس طرح تشکیل دیتی ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاقی احساس اس بات کے خوف سے اتنا گہرا جڑا ہوا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، تو ہماری اچھائی کا کتنا حصہ واقعی ہمارا اپنا آزادانہ انتخاب ہے؟ پچھلی بار ہم نے انسانی تعاون کی بنیادوں پر بات کی تھی کہ آخر انسان مل کر کام کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی خاص پہلو پر بات کریں گے، اشتراک، اور خاص طور پر خوراک کا اشتراک۔ جی، ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ قدیم انسان بڑے مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رویہ کتنا لچکدار ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے جب حالات اچانک بدل جائیں، جب خوراک بہت زیادہ ہو جائے یا جب کوئی تباہ کن قحط پڑ جائے۔ بالکل، اور جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ یہی بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اشتراک کے بارے میں ہمارے جو اخلاقی اور سماجی اصول ہیں وہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہیں۔ اچھا، جی، یہ حالات کے ساتھ بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ ان کو بنیادی طور پر 3 چیزیں شکل دیتی ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی خود غرضی، پھر خاندان سے محبت یعنی اقربا پروری، اور تیسرا دوسروں یعنی غیر رشتہ داروں کے لیے سخاوت کا جذبہ۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ تینوں طاقتیں مختلف حالات میں ایک دوسرے سے کیسے ٹکراتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے معمول کے حالات سے شروع کرتے ہیں، جب نہ بہت زیادہ فراوانی ہو اور نہ ہی شدید کمی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے بش مین جیسے شکاری گروہوں میں جب کوئی بڑا جانور شکار ہوتا تھا تو اسے پورے معاشرے کی مشترکہ ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، ایسا نہیں تھا کہ شکاری فخر سے کہہ دے کہ یہ تو میرا شکار ہے۔ ہاں، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسا کہنا اس کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ وہاں عوامی رائے اور کبھی کبھی تو طاقت کا استعمال بھی اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ ہر کسی کو اس کا حصہ ملے۔ اچھا، اس نظام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ غیر یقینی صورتحال کو کم کرنا تھا، جسے ماخوذ میں تغیر میں کمی یا ویرینس ریڈکشن کہا گیا ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ کہ آج اگر ایک شکاری کامیاب ہوا ہے تو کل شاید کوئی دوسرا ہوگا۔ اشتراک سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ پورا گروہ بھوکا نہ سوئے۔ تو یہ ایک قسم کی سماجی انشورنس پالیسی کی طرح ہے۔ آج آپ دوسروں کو کھلائیں، کل جب آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے تو کوئی اور آپ کو کھلائے گا۔ بالکل، بہت اچھی مثال ہے یہ۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ نظام تو تب کام کرتا ہے جب وسائل میں تھوڑی کمی ہو، غیر یقینی صورتحال ہو۔ کیا ہوتا ہے جب اس کا بالکل الٹ ہو جائے؟ جب خوراک اتنی زیادہ ہو جائے کہ بانٹنا ہی ایک مسئلہ بن جائے؟ جی، ذرائع میں شمالی کینیڈا کے نتسلک انوت کی ایک بڑی حیران کن مثال ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ سردیوں میں نتسلک لوگ سیل مچھلی کا شکار کرنے کے لیے بڑے گروہوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک کیمپ میں 60 سے زیادہ لوگ ہیں اور صرف ایک سیل مچھلی پکڑی گئی ہے۔ اب اسے اتنے لوگوں میں برابر تقسیم کرنا، یہ تو تقریباً ناممکن اور بے معنی ہے۔ ہاں، کسی کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں پیچیدہ اور ذہین نظام بنایا۔ یہ نظام واقعی کمال کا ہے۔ جب کوئی شکاری ایک سیل پکڑتا ہے تو وہ اسے ذہنی طور پر 7 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، اور ہر شکاری کا ہر حصے کے لیے ایک مستقل اور الگ ساتھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ہر شکاری کا ایک فلپر پارٹنر ہوتا ہے، ایک پسلیوں کا پارٹنر، وغیرہ وغیرہ۔ جی جی۔ تو جب کوئی شکاری سیل پکڑتا ہے تو وہ فلپرز اپنے فلپر پارٹنر کو دے دیتا ہے، اور جب اس کا پارٹنر کامیاب ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ بالکل، اس طرح تقریباً 7 شکاریوں کا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے، اور یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر کسی کو باقاعدگی سے کچھ نہ کچھ گوشت ملتا رہے۔ یہ تو غیر رشتہ داروں کے درمیان ایک قسم کی گوشت کی انشورنس ہو گئی۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ نظام صرف غیر رشتہ داروں کے لیے ہے۔ خاندان کے اندر تو اشتراک ویسے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی اصول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ نظام ایک بڑے گروہ میں وسائل کی غیر یقینی تقسیم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک شعوری ثقافتی ایجاد ہے۔ یہ فطری طور پر نہیں ہوتا،
इसे सोच समझ कर बनाया गया है। یہ تو ناقابل یقین حد تک منظم ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا یہ ہمیشہ کام کرتا تھا؟ مطلب کیا کبھی کوئی اپنے فلیپر پارٹنر کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا تھا؟ اتنے پیچیدہ نظام میں تو گڑبڑ کی بہت گنجائش لگتی ہے۔ سوال بہت اچھا ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، انسان ہے آخر، لیکن وہاں سماجی دباؤ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص بار بار اپنے وعدے سے مکرتا تو اس کی ساکھ خراب ہو جاتی، اوہ، اور پھر کوئی بھی اس کے ساتھ شراکت داری نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایک ایسے ماحول میں جہاں بقا کا انحصار ایک دوسرے پر ہو، سماجک طور پر الگ تھلگ ہو جانا تو موت کے مترادف تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ نظام خود کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور پھر کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے، جب بہت بڑا شکار ہاتھ لگے، جیسے دریا عبور کرتے ہوئے کاریبوں کے پورے ریوڑ کا شکار کر لیا، تب کیا ہوتا تھا؟ تب یہ سارا پیچیدہ نظام مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ ارے، جب اتنا گوشت ہو کہ ہر کوئی جتنا چاہے کھا سکتا ہے تو رسمی اشتراک کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہر کوئی آتا ہے اور اپنا حصہ لے جاتا ہے۔ یہ نظام تبھی دوبارہ فعال ہوتا ہے جب وسائل کی فراہمی پھر سے غیر یقینی ہو جائے۔ تو یہ اس نظام کی ناقابل یقین لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی مقدس اخلاقی اصول نہیں، بلکہ ایک عملی آلہ ہے جسے ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اشتراک ہمیشہ ایک خوشگوار مل جل کر بیٹھنے والی سرگرمی نہیں ہوتی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کے محرکات بھی بہت پیچیدہ ہیں۔ یہ صرف خالص سخاوت کا معاملہ نہیں ہے۔ جی۔ ذرائع میں ایک تصور کا ذکر ہے، برداشت شدہ چوری۔ یہ تو سننے میں ہی بڑا متضاد لگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ برداشت شدہ چوری کا مطلب ہے کہ اشتراک اکثر خوشی سے نہیں بلکہ دباؤ کے تحت ہوتا ہے۔ دباؤ کے تحت؟ جی۔ کنگ لوگوں میں جو جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں، یہ چیز خاص طور پر دیکھی گئی ہے۔ جب کوئی شکاری گوشت لاتا ہے تو دوسرے لوگ اس سے مسلسل مانگتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور غیر منصفانہ تقسیم کے الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا۔ تو شکاری کو مجبوراً گوشت دینا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ نہ دینے کی سماجی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک منٹ، تو یہ جو بحث و تکرار اور تانا زنی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ نظام ٹوٹ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ نظام ناکام ہو رہا ہے؟ پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق اسے ایک ثقافتی حربے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ثقافتی حربہ کیسے؟ دیکھیے، انسان فطری طور پر غیر رشتہ داروں کے ساتھ اشتراک کرنے میں تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ یہ بحث اور دباؤ اس فطری ہچکچاہٹ پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے۔ مقصد لڑائی شروع کرنا نہیں ہے جو گروہ کو تقسیم کر دے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نظام اس بنیادی انسانی کمزوری کے باوجود کام کرتا رہے۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، یہ سماجی دباؤ اور سخاوت تعاون کے پہیوں کو رواں رکھتی ہے، چاہے وہ پہیے تھوڑا شور ہی کیوں نہ کریں۔ واہ، یہ تو بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں کمزوری لگ رہی ہے، وہ دراصل نظام کو چلانے والی طاقت ہے۔ اس اندرونی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ماخذ ہمیں کنگ قبیلے کی ایک خاتون نیسا کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ اس کی خود نوشت اس نفسیاتی جنگ کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ جی، نیسا کی کہانی غیر معمولی ہے۔ اسے ایک کلاسیکی طور پر متضاد جذبات رکھنے والی شراکت دار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی زندگی کی جو ابتدائی یادیں ہیں وہ اس صدمے سے جڑی ہیں جب اس کی ماں نے اپنے چھوٹے بھائی کی پیدائش سے پہلے اسے دودھ پلانا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا۔ اس واقعے نے اس کے اندر خوراک اور اشتراک کے بارے میں ایک گہری اور آپ کہہ لیں کبھی نہ ختم ہونے والی بے چینی پیدا کر دی۔ اور اس کی کہانیاں واقعی حیران کن ہیں۔ ایک موقع پر جب اس کا باپ ایک سپرنگ ہیر شکار کر کے لاتا ہے تو وہ بچی ہوتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ میں یہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی کیونکہ اس نے اپنا دودھ مجھ سے چھپا لیا تھا۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی بچی کی طرف سے کتنا شدید رد عمل ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا۔ ایک اور کہانی میں وہ بتاتی ہے کہ کیسے وہ رات کو سوتے میں اپنی ماں کو دھوکہ دے کر اس کا دودھ پی لیتی تھی، یہاں تک کہ اس کے باپ کو سزا کی دھمکی دے کر اسے روکنا پڑا۔ اوفو۔ بچپن میں وہ باقاعدگی سے اپنی ماں کے جمع کیے ہوئے کھانے جیسے کلارو بلبز چراتی تھیں، جس کی وجہ سے اسے اکثر سزا ملتی اور ڈانٹ پڑتی تھی۔
تو اس کی پوری شخصیت خوراک حاصل کرنے کی شدید خواہش اور چوری کی سزا کے خوف کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ یہ کہانیاں صرف ایک شرارتی بچی کی نہیں لگتی، یہ تو اس معاشرے میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے پائے جانے والی عمومی بے چینی کی عکاسی کرتی ہیں۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے اشتراک کا اصول سیکھنا ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نیسا کے اعمال جو ہمیں شاید بہت عجیب لگیں، دراصل خود غرضی کی ان طاقتور فطری خواہشات کو اجاگر کرتے ہیں جنہیں اشتراک کے ثقافتی اصولوں کو مسلسل منظم اور قابو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے تضادات کی انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس سے یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہے۔ کیا؟ جی، وہ ضرورت سے زیادہ بانٹتی ہے، شاید اپنے بچپن کی محرومیوں اور بھوک کی تلافی کے لیے۔ یہ اس کے متضاد جذبات کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ وہ بھوک اور سخاوت دونوں انتہاؤں پر جیتی ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ انسانی تصویر ہے۔ ہم نے معمول کے حالات دیکھے، فراوانی کو سمجھا اور اشتراک کے پیچھے کی سماجی کشمکش کو بھی دیکھا، لیکن اب ہمیں انتہائی صورتحال کی طرف جانا ہوگا۔ کیا ہوتا ہے جب ماحول واقعی مخالف ہو جائے، جب قلت ایک خوفناک قحط میں بدل جائے؟ یہ ہماری لچک کا حتمی امتحان ہے۔ اور یہاں تصویر بہت تاریک ہو جاتی ہے۔ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ شدید دباؤ میں اشتراک کا نظام قدم بقدم ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا۔ سب سے پہلے گروہ کی سطح پر غیر رشتہ داروں کے ساتھ اشتراک ختم ہو جاتا ہے۔ جب خوراک اتنی کم ہو کہ سب کے لیے پوری نہ ہو سکے تو گوشت کی انشورنس کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو پھر ایثار پر اقربا پروری غالب آ جاتی ہے۔ بالکل، لوگ صرف اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے لگتے ہیں۔ اور جب قحط مزید شدید ہو جائے، جب خاندان کے لیے بھی خوراک کافی نہ ہو، تب صورتحال مزید خراب ہوتی ہے۔ خاندان کے اندر بھی اشتراک ختم ہو سکتا ہے۔ آخری مرحلے میں خود غرضی، یعنی صرف اپنی جان بچانے کی خواہش، اقربا پروری پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ یعنی ہر سماجی اور اخلاقی اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، ذرائع میں اس کی کوئی مثال ہے؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بدقسمتی سے ہاں، ماخذ آرکٹک میں خاندان کے اندر آدم خوری کی ایک انتہائی اور ہولناک مثال پیش کرتا ہے۔ او خدایا، بچے ویسے بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ لیکن اگر والدین زندہ بچ جاتے تو وہ بعد میں مزید بچے پیدا کر سکتے تھے۔ یہ ایک لچکدار ضمیر کی ایک خوفناک مثال ہے۔ جی، جو ایک ناقابل تصور صورتحال کے مطابق خود کو ڈھال رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ ہمارے گہرے ترین اخلاقی اصول جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ایسے حالات میں ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لچک، چاہے وہ کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو، پلیسٹوسین کے ظالمانہ ماحول میں بقا کے لیے ضروری تھی۔ بالکل۔ ایک غیر لچکدار ضمیر جو ہر حال میں سخاوت پر قائم رہتا، شاید موت کا پروانہ ثابت ہوتا۔ بالکل، سخت حالات میں سخت فیصلے کرنے پڑتے تھے اور انسانی نفسیات نے خود کو ان فیصلوں کے لیے تیار کیا۔ یہ لچک ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ انسانی اخلاقیات کوئی مطلق چیز نہیں، بلکہ بقا کے لیے بنایا گیا ایک آلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسانی سخاوت کوئی سادہ مطلق خوبی نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ ایک انتہائی لچکدار آلہ ہے جسے حالات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے، فراوانی سے جہاں رسمی اشتراک غیر ضروری ہو جاتا ہے، لے کر شدید قحط تک جہاں یہ مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا انحصار خود غرضی، اقربا پروری اور اثار کے درمیان ایک مستقل کشمکش پر ہے۔ اور یہ نظام ہماری بہتر فطرت کی مسلسل ثقافتی تربیت سے قائم ہے۔ ہم کہانیوں، اصولوں اور سماجی دباؤ کے ذریعے سخاوت کی تعریف کرتے ہیں اور کنجوسی کی سزا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ غیر رشتہ داروں کے لیے ہمارا فطری اثار خود تعاون کو برقرار رکھنے کے لیے شاید کافی مضبوط نہیں ہے۔ ہماری خود غرض، اقربا پرور اور اثار پر مبنی خواہشات کے درمیان یہ مستقل جنگ یہی انسانی حالت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ صحیح۔ دباؤ کے تحت ہم کیسے اور کیوں اشتراک کرتے ہیں، اس کی چھانبین ایک دلچسپ سوال اٹھاتی ہے۔ ہم نے بار بار ساخت یا ریپوٹیشن کا ذکر کیا۔ جی، اگر سخی ہونا ایک اچھی ساخت بنانے میں مدد دیتا ہے تو یہ ساخت ارتقائی لحاظ سے کسی فرد کو آخر کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ صرف اچھا انسان کہلانا ہی کافی تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور یہ ہمیں ہماری اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف اچھا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے پاس موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور ارتقائی نظام کام کر رہا ہے
جسے ساکھ پر مبنی انتخاب یا سلیکشن بائی ریپیوٹیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، ساخت پر مبنی انتخاب۔ جی، ایک سخی یا کنجوس شخص کے طور پر جانے جانا آپ کی بقا، ایک اچھا ساتھی تلاش کرنے اور بالآخر آپ کے جینز کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے امکانات کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ موضوع جس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں گہرائی سے غور کریں گے۔ بالکل۔ تو آج ہم اس کتاب کے بالکل آخری حصے پر بات کرنے والے ہیں، جہاں ساری کہانی، سارا سفر آ کر جڑتا ہے۔ بالکل، ایک طرح سے اس پورے سلسلے کا نچوڑ۔ جی، پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے انسانی ارتقاء کے الگ الگ پہلوؤں کو سمجھا، لیکن آج ہم اس سب سے بڑے سوال کی تہہ تک جائیں گے کہ آخر ہم انسان اخلاقی مخلوق بنے کیسے۔ ہم سب کے اندر جو ایک آواز ہے جو بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ آواز آئی کہاں سے؟ کیا یہ کوئی آسمانی تحفہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری اور شاید زیادہ چونکا دینے والی ارتقائی کہانی ہے؟ اور یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، مصنف بھی اپنی بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر تہذیب نے، ہر کلچر نے اپنی کہانیاں گھڑی ہیں۔ اچھا۔ آدم و حوا کی کہانی ہو یا قدیم قبائلی داستانیں، سب اسی ایک تجسس کا نتیجہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور کہاں سے آیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سائنسی کہانی کو کھولتے ہیں۔ جب مصنف اخلاقیات کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو وہ روایتی مذہبی تصورات سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل مختلف۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء ایسے کام نہیں کرتا۔ ارتقاء کوئی جادوگر نہیں ہے جو ایک دم سے کوئی نئی چیز بنا دے۔ وہ ایک کاریگر کی طرح ہے جو پرانے اوزاروں اور پرانے سامان سے ہی نئی چیزیں بناتا ہے۔ پرانے سامان سے؟ جی، یہاں پری ایڈپٹیشنز یعنی پہلے سے موجود صلاحیتوں کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، پری ایڈپٹیشنز، یہ تو کافی ٹیکنیکل لفظ لگ رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا تصور ایسا ہے جیسے آپ کے پاس پرانے لیگو کے ٹکڑے پڑے ہوں اور آپ ان سے ایک بالکل نئی چیز جیسے ایک جہاز بنا لیں۔ اچھا۔ لیگو کے وہ ٹکڑے جہاز بنانے کے لیے نہیں بنے تھے، لیکن آپ نے انہیں ایک نئے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ قدرت بھی ایسا ہی کرتی ہے، وہ پرانی صلاحیتوں کو جو شاید کسی اور وجہ سے ارتقاء پذیر ہوئی ہوں، ایک بالکل نئے چیلنج کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو اخلاقیات کے معاملے میں وہ پرانے لیگو کے ٹکڑے کیا تھے؟ یہ بہت دلچسپ انالوجی ہے۔ تو وہ کون سا بڑا دباؤ تھا، وہ کون سا بڑا چیلنج تھا جس نے ان پرانے ٹکڑوں کو جوڑ کر اخلاقیات جیسی پیچیدہ چیز بنا دی؟ یہاں مصنف ایک بہت بڑی اور ایک انقلابی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اخلاقیات آہستہ آہستہ بڑھی، بلکہ یہ کہ اس کا آغاز ایک سیاسی انقلاب سے ہوا۔ سیاسی انقلاب سے؟ جب کمزوروں نے مل کر طاقتوروں کو قابو کرنا سیکھا۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ طاقتور اصول بناتے ہیں۔ واہ، سیاسی انقلاب! مطلب اخلاقیات کی جڑیں سیاست میں ہیں، یہ کیسے سے ممکن ہے؟ مصنف اس کا تعلق جوڑتے ہیں بڑے جانوروں کے شکار سے۔ اچھا۔ جب ہمارے آبا و اجداد نے مل کر بڑے جانوروں جیسے میمت یا بڑے ہرنوں کا شکار کرنا شروع کیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ شکار تو مل کر لیا، اب اس کو بانٹے گا کون؟ بالکل، شکار تو سب مل کر کرتے تھے، لیکن گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ ایک طاقتور الفا شکاری آسانی سے گوشت کا بڑا اور بہترین حصہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے رکھ سکتا تھا، اور باقی لوگوں کو بچا کچا ملتا۔ ظاہر ہے اگر محنت سب کریں اور پھل صرف ایک کو ملے تو گروہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال گروہ کے لیے تباہ کن تھی، تو انہوں نے اجتماعی طاقت کا استعمال کیا۔ گروہ نے یہ اصول بنایا کہ گوشت سب میں برابر تقسیم ہوگا، اور جو نہیں مانے گا؟ جو کوئی بھی اس اصول کو توڑے گا، جو زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ یہیں سے سزا پر مبنی سماجی انتخاب یعنی پیونیٹیو سوشل سلیکشن کا عمل شروع ہوا۔ مطلب گروہ نے جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو خود غرض تھے؟ جی، جو اصول شکن تھے۔ کس قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں؟ کیا یہ صرف ڈرانے دھمکانے تک محدود تھا؟ نہیں، یہ بہت سنجیدہ تھا۔ اس میں سب کچھ شامل تھا۔ غب شپ کے ذریعے کسی کی ساکھ خراب کرنا، مذاق اڑانا، بے عزت کرنا، اچھا، گروہ سے نکال دینا اور انتہائی صورتوں میں مل کر اسے قتل کر دینا۔ قتل بھی کر دیتے تھے؟ جی، جب ایک گروہ مل کر فیصلہ کر لیتا کہ کوئی فرد بہت زیادہ خودسر ہو گیا ہے تو وہ اسے راستے سے ہٹا دیتے تھے۔
اس مسلسل دباؤ نے ارتقاء کی سمت ہی بدل دی۔ کیسے؟ اب صرف طاقتور ہونا بقا کی ضمانت نہیں تھا، اب سب سے بڑی خوبی یہ بن گئی کہ آپ گروہ کے ساتھ تعاون کریں اور اصولوں پر چلیں۔ ضبط نفس اور دوسروں کا خیال رکھنے والے جینز کو قدرتی طور پر فائدہ ہونے لگا۔ تو ہمارا ضمیر دراصل خوف سے پیدا ہوا، اپنے ہی گروہ کے لوگوں کے ہاتھوں سزا ملنے کے خوف سے۔ شروعات وہیں سے ہوئی۔ مصنف کا اندازہ ہے کہ یہ عمل تقریباً 50,000 سے 1,00,000 سال تک جاری رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف ایک اندرونی احساس میں بدل گیا۔ اچھا، یہ صرف سزا سے بچنے کا نام نہیں رہا، بلکہ سماجی اصول انسان کی شخصیت کا حصہ بن گئے۔ شرم، جرم، فخر، ہمدردی جیسے جذبات نے جنم لیا۔ تو اب انسان اصول اس لیے نہیں مانتا تھا کہ پکڑا جائے گا۔ بالکل، بلکہ اس لیے کہ اصول توڑنے پر اسے خود اندر سے برا محسوس ہوتا تھا۔ یہی وہ جدید ضمیر ہے جو مصنف کے مطابق تقریباً 1,50,000 سال پہلے تک مکمل طور پر ارتقا پا چکا تھا۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا یہ دوسرے سائنسی نظریات سے بہت مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ڈارون کے بعد آنے والے بہت سے مفکرین نے اخلاقیات کے تاریخی پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ شروع کیسے ہوا؟ جی، انہوں نے زیادہ تر اس بات پر توجہ دی کہ اخلاقی رویے آج ہمارے جینز کے لیے کیسے فائدہ مند ہیں، جسے اڈیپٹیو ڈیزائن کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سوال نہیں پوچھتے کہ یہ سب کب، کہاں اور کیسے شروع ہوا۔ مصنف ڈارون کے اس اصل تاریخی نقطہ نظر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں انسان کے ارادوں کا کیا کردار ہے؟ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ عام طور پہ تو ہم ارتقاء کو ایک اندھا خودکار عمل سمجھتے ہیں نا؟ جی، اور یہ اس نظریے کو منفرد بناتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان صرف حیاتی دباؤ کا بے بس شکار نہیں ہے۔ ہمارے پاس بڑے دماغ ہیں اور ہم جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنے سماجی ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ مطلب؟ جب شکاری گروہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فیاضی کو اچھا سمجھیں گے اور خود غرضی کی حوصلہ شکنی کریں گے، تو وہ ایک سماجی پالیسی بنا رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ایک خاص قسم کا معاشرہ تشکیل دے رہے تھے۔ یہ بات تو دماغ گھما دیتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لالچی لوگوں کو اپنے گروپ سے باہر نکال دیں گے، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ چلو آنے والی نسلوں میں فیاضی کے جینز کو فروغ دیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو صرف اپنا فوری مسئلہ حل کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ جینیٹک سطح پر نکلا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ان کی نیت کوئی جینیاتی انجینئرنگ نہیں تھی، لیکن ان کے سماجی فیصلوں کا غیر ارادی نتیجہ یہی نکلا۔ واہ! جو لوگ زیادہ فیاض اور تعاون کرنے والے تھے وہ گروہ میں رہے، ان کی نسلیں آگے بڑھیں اور ان کے جینز پھیل گئے۔ جو زیادہ خود غرض اور جارحانہ تھے انہیں یا تو مار دیا گیا یا گروہ سے نکال دیا گیا۔ اور ان کے جینز آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ جی، یہ ایک طرح کا خود کو پالنے یا سیلف ڈومیسٹیکیشن کا عمل تھا۔ جیسے ہم نے بھیڑیوں کو نسل در نسل منتخب کر کے کتوں میں تبدیل کر دیا، اسی طرح ہم نے نادانستہ طور پر خود کو ایک زیادہ پرامن اور اخلاقی مخلوق میں تبدیل کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ثقافت، ہمارے سماجی اصول، ہمارے ارتقاء کے ڈرائیور بن گئے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ جی، یہ جینز اور ثقافت کے درمیان ایک مسلسل رقص ہے۔ ہماری ثقافت ہمارے جینز کو شکل دیتی ہے اور پھر وہ جینز ہمارے ثقافت کو مزید متاثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ماضی کی بات، لیکن آج کے اس گمنام عالمی دنیا میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اب چھوٹے شکاری گروہوں میں تو نہیں لیتے۔ مصنف اس قدیم ورثے کو ہمارے مستقبل کو سمجھنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہاں آ کر مصنف حال اور مستقبل پر ایک بہت گہری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہم آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے وہ قدیم شکاری گروہ تھے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہر قوم اپنی خود مختاری پر اصرار کرتی ہے۔ کوئی بھی کسی بالا تر عالمی طاقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، وہاں ویٹو پاور کا استعمال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی طاقتور الفا شکاری کہے کہ میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ریاستیں تو بنا لیں، لیکن عالمی سطح پر ہم اب بھی ایک قبائلی ذہنیت رکھتے ہیں۔ لیکن شکاری گروہوں اور آج کی قوموں میں کچھ بڑے فرق بھی تو ہوں گے۔
کیا مصنف ان پر بھی بات کرتے ہیں؟ ہاں، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ مماثلت یہ ہے کہ دونوں ہی کسی مرکزی اتھارٹی کو پسند نہیں کرتے، صحیح۔ لیکن فرق گہرے ہیں۔ پہلا فرق نقل و حرکت کا ہے۔ اگر دو شکاری گروہوں میں تنازع ہو جائے تو وہ آسانی سے الگ ہو کر اپنے اپنے راستے جا سکتے ہیں، لیکن آج کی قومیں جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اور دوسرا فرق؟ دوسرا اور شاید سب سے بڑا فرق معاشی مساوات کا ہے۔ شکاری گروہ بہت زیادہ مساوی ہوتے ہیں، جبکہ آج کی دنیا میں امیر اور غریب ممالک کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے جو خود لا تعداد تنازعات کی جڑ ہے۔ تو کیا ہم پھنس گئے ہیں؟ کیا ہماری یہ قدیم فطرت ہمیں ایک حقیقی عالمی اخلاقی برادری بننے سے ہمیشہ روکے رکھے گی؟ کیا مصنف مستقبل کے لیے کوئی امید بھی دکھاتے ہیں؟ وہ کچھ ممکنہ راستے دکھاتے ہیں، کچھ مایوس کن اور کچھ پر امید۔ پہلے مایوس کن بتا دیں۔ ایک مایوس کن امکان یہ ہے کہ کوئی بڑی عالمی تباہی جیسے کوئی محدود ایٹمی جنگ باقی دنیا کو ہوش میں لائے اور متحد ہونے پر مجبور کر دے۔ مشترکہ خطرہ اکثر تعاون کو جنم دیتا ہے۔ اور پر امید راستہ کیا ہے؟ پر امید راستہ زیادہ دلچسپ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے قدیم زمانے میں بڑے جانور کا گوشت وہ مشترکہ مفاد تھا جس نے سب کو تعاون پر مجبور کیا۔ آج کی دنیا میں وہ مشترکہ مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ آزاد تجارت اور باہمی معاشی انحصار۔ جب ممالک کی معاشرتیں ایک دوسرے سے اتنی جڑ جائیں کہ جنگ کرنا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہو تو تعاون ایک مجبوری بن جاتا ہے۔ جنگ بہت مہنگی اور غیر منطقی ہو جاتی ہے۔ مصنف طاقت کے ساتھ فیاضی کو بھی ایک کامیاب حکمت عملی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا مارشل پلان۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ صرف طاقت سے آپ دوسروں کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک مستحکم اور پرامن نظام قائم نہیں کر سکتے۔ مارشل پلان کی مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب ایک طاقتور ملک کمزوروں کی مدد کرتا ہے تو وہ اعتماد اور خیر سگالی پیدا کرتا ہے جو طویل مدتی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے اس پوری کتاب کے سفر کو سمیٹتے ہوئے اخلاقیات کی ابتدا کے گہرے ماضی سے لے کر ہمارے پیچیدہ عالمی مستقبل تک کا سفر طے کیا ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے مل کر شکار کرنے کی ایک عملی ضرورت نے ہمارے اندر ضمیر اور شرم و حیا جیسے جذبات کو جنم دیا، اور کیسے وہی قدیم فطرت آج ہماری عالمی تقدیر کو تشکیل دے رہی ہے۔ بالکل۔ مصنف کا بنیادی پیغام شاید یہ ہے کہ ہماری اخلاقی صلاحیت کوئی ماضی میں مکمل ہو جانے والی چیز نہیں ہے، یہ آج بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ تو ہمارا ارتقاء ابھی ختم نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، یہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ہمارے جینز اور ہمارے شعوری ثقافتی انتخاب کے درمیان ایک مسلسل تعامل ہے۔ ہم نے خود کو شکاری گروہوں کے لیے ڈھالا، پھر زراعت اور شہروں کے لیے، اور اب ہم ایک عالمی برادری کے بالکل نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اسی نقطے پر مصنف ایک آخری بہت ہی چونکانے دینے والی سوچ کے ساتھ اس بحث کو ختم کرتے ہیں جو واقعی غور و طلب ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ جدید شہری معاشروں میں ہماری اخلاقیات کا ارتقاء اب کس سمت میں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شکاری گروہوں میں سماجی کنٹرول بہت مضبوط تھا۔ گپ شپ، ساخت، براہ راست سزا، ان چیزوں سے بچنا ناممکن تھا۔ لیکن آج کے بڑے گمنام شہروں میں جہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا، یہ کنٹرول بہت کمزور ہو گیا ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں کے لیے بنایا گیا اخلاقی آپریٹنگ سسٹم اب نیو یارک، کراچی یا ٹوکیو جیسے شہر میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ ظاہر ہے کہ اس میں وائرس آئیں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان گمنام معاشروں میں اصول شکن افراد جیسے دھوکہ باز، چور یا ٹیکس چور جو پکڑے جانے سے بچ جاتے ہیں، کیا انہیں اب جنیاتی برتری حاصل ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ہماری اخلاقی فطرت کی ارتقائی سمت اب الٹ رہی ہے؟ کیا ہم ہزاروں سال کی محنت سے حاصل کی گئی اخلاقی جبلتوں کو آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کے لیے شاید سب سے اہم سوال ہے۔